میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ عزیزان محترم، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہرگز کوئی نیکی تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ اس چیز کو خدا کی راہ میں انفاق نہ کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ممکن ہو سکتا ہے آج کا میرا موضوع، آج کا میرا بیان تھوڑا طویل ہو جائے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم اسی سے متعلق آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے تین ہاتھ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مانگنے والے، دینے والے اور کنجوسی کرنے والے۔ اس کے بعد نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور سب سے اچھا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہے۔ ابن فید ہلی شہید ثالث کے بھائی ملا صالح کہتے ہیں کہ خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کی خدمت میں علماء بیٹھے تھے اور سب سے آگے میرے والد ابن فہد ہلی بیٹھے تھے۔ میں حیران ہوا کہ مشہور علماء اور ان سے بڑے مراجع نظام موجود ہیں، لیکن میرے والد کیسے بلند مقام پر بیٹھے ہیں؟ میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کہ ان کو مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فقیر علماء سے مانگتے ہیں تو وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ان کے حصے میں سے ان کو دیتے ہیں، اور اگر فقراء کے مال میں سے ان کے پاس کچھ نہ ہو تو نہیں دیتے۔ لیکن ابن فہد ہلی وہ ہیں جو کبھی بھی فقراء کو انفاق سے محروم نہیں کیا کرتا تھا۔ اگر فقراء کے مال میں سے اس کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ اپنے مال میں سے ان کو دے دیتا تھا، اس لیے کہ اس کا مقام و مرتبہ باقی علماء سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اگر کسی شخص کا اس کے پاس مال رکھا ہوا، کسی فقیر نے اگر سوال کر لیا ہے تو ہم کو چاہیے کہ فلاں کا ہے، لیکن اگر میرے پاس موجود ہے، اپنا ذاتی مال موجود ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو میرا مال ہے اس کو فقیر کو، سوال کرنے والے کو عطا کر دیں۔ عزیزان محترم، اولاد کے اندر انفاق کرنے کے آثار کیا ہوتے ہیں کہ ابو حمزہ سمالی سے روایت کی گئی ہے کہ انبیاء کی اولاد میں سے ایک شخص کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور ساری دولت کو انفاق کر دیا کرتا تھا۔ اپنی ماں سے پوچھتا تھا کہ میرے باپ نے کیا کیا تھا؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ خدا اس پر رحمت کرے۔ اس کی ماں نے جواب دیا کہ وہ بہت نیک آدمی تھا اور ہر فقیر کو کچھ نہ کچھ دیا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، ماں نے بتایا کہ زیادہ تر کو میں نے انفاق کر دیا۔ بیٹے نے کہا کہ تم نے کسی دوسرے کے مال کو انفاق کر دیا؟ اچھا، تو میں نے تمہارے اس کام کو معاف کر دیا، اب بتاؤ باقی کتنی دولت بچی ہے؟ ماں نے کہا 100 درہم۔ بیٹے نے وہ لیے اور بولا خداوند عالم ان 100 درہم میں برکت دے گا۔ گھر سے نکلا، راستے میں ایک لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ لاش جو تھی وہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی دیکھی، اس کے کفن دفن پر 80 درہم خرچ ہوئے اور اس نے دے دی اور بولا اگر خدا نے چاہا تو ان باقی 20 درہم میں برکت دے گا۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کے فضل و کرم کی دلیل دوں اور پھر جو کچھ تمہیں ملے میرے ساتھ جو ہے کیا نام اس کا کیا آدھا کر لو؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کہا جب تم نے کچھ اور آگے جاؤ گے تو ایک گھر والے تمہیں اپنے گھر میں مہمان کی حیثیت سے دعوت دیں گے، وہاں ایک کالی بلی ہوگی، اس بلی کو گھر کے نوکر سے 20 درہم میں خرید لینا، پھر آ کر بلی کو ذبح کرو اور اس کے سر سے
کیا ہے، مگر نکال لو اور پھر فلاں شہر چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ اندھا ہو گیا ہے، وہاں جا کر کہو کہ میں بادشاہ کا علاج کروں گا۔ وہاں بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا اس کو پھانسی دی جائے گی، لیکن تم بالکل بھی نہ گھبراؤ، تم 3 دن تک ایک سلائی بلی کے مغز سے بادشاہ کی آنکھ میں لگاؤ، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لڑکے نے ویسا کیا، بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دی۔ کچھ عرصے بعد وہ لڑکا وہیں رہا، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی جگہ کے لیے چلا جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔ راستے میں اسی مرد سے ملاقات ہوئی۔ اس مرد نے کہا کہ تم سے یہ طے پایا تھا کہ اس معاملے کے نفع کو آدھا آدھا کریں گے۔ لڑکے نے کہا مال تو آدھا کیا جا سکتا ہے، لیکن بیوی کا کیا کروں؟ اس مرد نے کہا تم نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے، اس لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں ایک فرشتہ ہوں جو پروردگار کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم نے جو اس زمین پر گرے ہوئے جنازے کے لیے خرچ کیا تھا اس کی جزا دوں۔ یہ جزا تمہارے خدا نے تم کو دی ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے ہم کو چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے رہیں، اس کے ساتھ ہم احسان کرتے رہیں دوسروں کے ساتھ۔ نہ جانے کب خداوند عالم کس کے ذریعے کہاں کے اوپر یہ ہماری نیکی اس کی ہم کو جزا مل جائے۔ فقط والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔